بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میری مرغیوں کے نام۔ آج کی ویڈیو کیوں مرغیوں کے نام ہے؟ ہمیشہ مرغیوں پر ویڈیو بنتی ہے، لیکن یہ میں بات یقین سے کہہ سکتا ہوں آج کی ویڈیو ان سے کافی مختلف ہے اور آپ سب کو مزہ آنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو مرغیوں کے نام پھر سے، یہ آپ کو آگے چل کے ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا کہ کیوں مرغیوں کے نام ویڈیو۔ آئیں چلتے ہیں اپنی ان مرغیوں کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون کون سی مرغی آپ کو دکھانی ہے۔ آج کی ہماری سب سے پہلی مرغی یہ ہے، اس وقت آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ ہے ہماری سب سے پہلی مرغی اور گھر والوں کو سب سے پسند آنے والی مرغی۔ اس کا جو نام ہے، فی الحال ہر مرغی کو صرف مرغی ہی کہا جاتا ہے، لیکن اس کا جو نام ہے وہ ہے کٹو۔ اس کو کٹو کیوں کہا جاتا ہے؟ کٹو اس لیے کہا جاتا ہے، کٹو مین موٹا تازہ دکھنے والی چیز۔ جیسا کہ ایک بھینس ہے اور وہ کافی موٹی ہوتی ہے اور کافی مضبوط دکھتی ہے، اسی طرح ہماری یہ جو لال مرغی ہے، سچ اس کا کلر جو ہے وہ لال ہے اور یہ مرغی دوسری مرغیوں سے الگ دکھتی ہے، اس وجہ سے اسے کٹو کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ اسے کٹو کیوں کہا جاتا ہے اور اس کا کٹو کیوں نام۔ ہم نے اس کا پیار سے نام یہی رکھا ہے۔ اگر آپ سب کو کوئی مائنڈ میں آئے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں، پھر میں اس کا وہی نام رکھ سکتا ہوں۔ آپ کو یہ بھی نام اچھا لگا ہوگا۔ اور یہ تھی ہماری لال مرغی۔ یہ موٹی تازی دکھنے والی مرغی دوسری مرغیوں کو ڈراتی ہے، خود بھی جو ہے ڈرتی ہے۔ جو چیز اس سے صحت مند ہے یہ اس سے ڈرتی ہے، اور جو چیز اس کے سامنے کمزور ہے، جو بھی مرغی، وہ اس سے ڈرتی ہے۔ پہلے شروع ہوتی ہے جی اس مرغی کی کہانی۔ یہ ہماری موٹی تازی دکھنے والی مرغی کی ایک ایسی چیز خراب ہو چکی ہے جو کہ انسان کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور جانور کے اور پرندے کے لیے بھی۔ یہ ایک پرندہ ہے اور اس کے لیے وہ چیز بہت ہی ضروری ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ چیز ہے اس کی آنکھ۔ اس کی آنکھ جو خراب ہوئی ہے وہ فی الحال ایک خراب ہوئی، دوسری آنکھ سے اسے دکھتا ہے، لیکن جو بھی چیز ہے وہ قدرتی بنی ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، کسی تو کسی چیز سے کنیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح اب اس کی ایک آنکھ تھی وہ خراب ہو گئی، اس آنکھ خراب ہونے کی وجہ سے یہ نہ ہی اتنا اچھا کھاتی ہے اور نہ ہی اتنا اچھا پیتی ہے۔ پہلے ہر جگہ پہ اس نے جا کر کھانا پینا، اب جہاں پہ اسے دکھتا ہے ایک دوسری آنکھ سے، وہاں پہ یہ جا کے کھاتی اور وہیں پہ جا کے رکتی ہے۔ اب اس کی ایک خراب آنکھ کی وجہ سے اسے کافی مشکل پیش آتی ہے ہر دفعہ۔ اس وقت یہ کھا رہی ہے، بیزی ہے، خراب آنکھ کی وجہ سے ادھر ادھر جب چلتی ہے کہیں پہ لگ جاتی ہے اور کہیں پہ گر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو بھی چیز بنائی ہے وہ ہمیشہ مقصد ہے اس کے پیچھے، مقصد کے بغیر نہیں بنی۔ آنکھ بہت ضرورت کی چیز ہے، جیسے کہ اب اس کی آنکھ خراب ہو چکی ہے، اس بندے کو پتہ لگ سکتا ہے اور پرندے کو پتہ لگ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ سب واقعہ ہوا ہو۔ اب یہ کافی مشکل چلتی ہے، کبھی جا رہی ہوتی ہے تو گر جاتی ہے، تو ہمیں کافی دکھ ہوتا ہے اس کی طرف دیکھ کے، پہلے یہ کس طرح تھی اور ایک آنکھ خراب ہونے کی وجہ سے یہ کس حالت میں پہنچ گئی۔ ہمیشہ جو ہے ہر چیز ضرورت کی ہوتی ہے، جس طرح اب اس کی ایک آنکھ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ بھی ضرورت ہے۔ اب جو اب بات کرنے لگا ہوں، یہ بات بہت ہی غور و فکر کرنے والی۔ ہم نے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بس اسے ایک آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا تو ختم۔ یہ پرندوں سے اور جانوروں سے پیار نہیں ہوتا کہ ان کی تکلیف دیکھ کے انہیں چھوڑ دیں۔ اس کی ایک آنکھ خراب ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کا حل کیا، اس کو دوائیاں ڈالی اس آنکھ میں، اور اچھی سے اچھی دوائی جو ہے وہ چن کر ہم نے اس کی آنکھ پہ لگائی اور ڈالی، جیسے ایک قطرہ ہوتا ہے ڈراپ، اس کی آنکھ میں وہ بھی ڈال۔ لیکن جو چیز اللہ نے بنائی ہو وہ ہمیشہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی اگر خراب ہو جائے، تو اسی طرح جو قدرت کا نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اب اس کی جو آنکھ خراب ہو گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کافی مشکل چلتی پھرتی ہے، کافی مشکل کھانا پینا کرتی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہے وہ خراب ہو جائے تو ہمیشہ ہر کسی کے دل میں پھر وہ جان چھڑوانے والی ہوتی ہے۔
جیسے اب یہ مرغی ہے، اب اسے نظر نہیں آتا یہ میری سب سے پسند کی مرغی، تو گھر والے کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کہتے ہیں اسے جو ہے ہم ذبح کریں گے، اور اسے ذبح کر کے خود کھانا ہوا تو کھا لیں گے، ورنہ اس کا گوشت جو ہے وہ ہم کریں گے ہی کریں۔ لیکن اس کی قسمت اور اس سے پیار جو کہ مجھے ہے وہ اسے ہمیشہ بچا لے سکتا، میں ہمیشہ جو ہے اسے بچا لیتا ہوں کہ اسے نہیں ذبح کرنا۔ یہ میری سب سے پسندی کی مرغی اور یہ میری سب سے پہلی مرغی ہے، اگر آپ اسے ذبح کریں گے تو میرے ساتھ اور اس مرغی کے ساتھ ناانصافی ہو۔ اس وقت یہ چل رہی ہے اور ہی پیار سے چل رہی ہے، اس کے پیار سے چلنے کی وجہ یہ نہیں کہ اسے نظر آ رہا ہے، آج یہ اس لیے ٹھیک چل رہی ہے، اسے راستوں کا پتہ لگ گیا، اگر یہ کہیں اور جگہ جائے تو اسے راستہ بھول کر لگتی ہے اس کی ٹھوکر، کہیں پہ یہ گر جاتی ہے، اگر سیڑھیوں پہ چڑھ رہی ہے تو اسے نظر نہیں آئے گا، یہ الٹا چڑھنا شروع ہو جائے گی، مطلب اگر اوپر کی طرف جانا ہے تو یہ دوسری طرف چلنا لگ پڑے گی جہاں پہ کمرے ہیں۔ تو یہ اس کی بے بسی ہے جو کہ ہمیں کافی پریشان کرتی ہے۔ جو بھی ہماری مرغیاں ہیں، ان میں دو خاص مرغیاں تھیں ہماری جو کہ اندھی ہو چکی، اور وہ مرغی کافی خاص مرغی تھی اور دکھنے میں بھی خوبصورت تھی۔ آئیں چلتے ہیں اس کی طرف۔ سامنے کی طرف جو آپ مرغی دیکھ رہے ہیں کالے کلر کی، اس مرغی کا ایک بچہ ہے جس کی کہانی ہے، اور یہ مرغی وہ ہے جو ہم گاؤں سے لائے تھے، اور یہ بھی ہمیں کافی پسند مرغی۔ فی الحال نہ ہی اس کا کوئی اور نام ہے اور نہ ہی اسے ہم کچھ کہتے ہیں، ہر مرغی کا نام ایک ہی چیز سے شروع ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کہ مرغی۔ اس وقت سامنے کی طرف بھی ایک کالی مرغی ہے، صرف اسے یہی کہ اب آپ کو سب کو سمجھ لگی کون سی مرغی اور کہاں سے آئی۔ اب چلتے ہیں اس مرغی کے اس بچے کی طرف، تو ملیے ہماری دوسری مرغی سے۔ آپ اس کا کلر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اس کا کلر جو ہے وہ بالکل کالا اور سیاہ ہے، جیسے آپ کو میں نے کالی مرغی دکھائی، اور یہ اسی کالی مرغی بچہ کہہ سکتے ہیں یا بچی کہہ سکتے ہیں، یہ اسی مرغی تھی۔ یہ مرغی دکھنے میں بھی کافی خوبصورت تھی اور ہم سب کو بھی یہ پسند آ گئی۔ پہلے ہمیں نہیں پسند تھی، جب یہ بڑی ہوئی، جب اس کی خوبصورتی دیکھی تو بہت پسند آنے لگی۔ اب اس مرغی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو کہ میں آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کچھ دیر کا مجھے وقت دیں، پیچھے اذانیں چل رہی ہیں۔ اس مرغی کا ایک بچہ تھا جو کہ میں نے آپ سب کو دکھایا تھا کہ اسے مرغے نے مارا ہے، اور مرغے کی مار کی وجہ سے وہ جو ہے کافی بیمار کے بعد وہ مر گئی۔ اور اس مرغی کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہوا ہے کہ یہ مرغی جو تھی کافی مرغیوں کے ساتھ لڑتی تھی اور مرغوں کے ساتھ ایک دن کافی بڑی لڑائی ہوئی، اور لڑائی زیادہ ہونے کی وجہ سے آنکھ پہ وار کی دوسری چیز نے اور آنکھ چلے گئی۔ اس کی بھی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور خراب آنکھ کی وجہ سے اسے بھی وہی مسئلہ ہو رہا ہے جو ہماری لال مرغی کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب چلنے میں، کھانے میں، پینے میں۔ اس دفعہ بھی میں یہی کہوں گا کہ جو بھی چیز ہے وہ ضرورت کی ہے۔ اس کی دونوں آنکھیں ضرورت کی تھی، جن میں سے ایک آنکھ چلے گئی ہے، اور اس آنکھ خراب ہونے کی وجہ سے اسے کافی مشکل چلنا پڑتا ہے۔ یہ مجھے کس طرح پتہ لگا؟ مجھے اس طرح پتہ لگا کہ جہاں ہمارا ٹیرس ہے، بالکنی، وہاں پہ یہ مرغیاں ہمیشہ آتی ہیں، ہماری وہاں پہ پودے لگے ہوں، ان میں جو چھوٹی سی جڑی بوٹی ہے ان کو کھاتی ہیں۔ کھانے کی وجہ سے مجھے پتہ لگا کہ یہ مرغی آئی، اور یہ جب چل رہی تھی، جدھر بھی اس نے جانا تھا وہاں پہ یہ کبھی کہیں بچتی تھی، کبھی کہیں بچتی تھی، اور بچ کے یہ اپنی منزل پہ پہنچی۔ بات صرف یہیں تک نہیں، لگ لگ کے کہیں پہنچی۔ ہمارا جو ٹیرس ہے اور ہماری بالکنی، وہاں سے یہ نیچے بھی گر گئی۔ ہم اسے پکڑ لائے، یہ ہماری چیز تھی، اور ہمیں پتا تھا کہ اس کو جو ہے ہم ہی جانتے ہیں، تو اس کو ہم اپنے گھر لائے اور دوبارہ پنجرے میں قید کر دی۔ اس کی بے بسی بھی اسی طرح ہے جیسے لال مرغی کی، کہ یہ چلتے چلتے اپنا راستہ بھول جاتی ہے، اور کبھی کہیں بچتی ہے اور کبھی کہیں۔ اب ہمیں اس بات سے ایک ہمت بھی ملتی ہے کہ جیسا کہ یہ مرغیوں کو اب نظر نہیں آتا ان دونوں کو،
اور یہ پہلے کیسی تھی اور ان کی اب زندگی بدل چکی. تو اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ اسی طرح کرتا ہے کہ وہ پہلے ٹھیک ہوتا ہے, اس کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. آنکھ جانے کی وجہ سے ان کے اندر ہمت زیادہ بڑھی ہے, یہ اپنی جہاں پہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, نہ کہ رکتے ہیں, اور یہ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہماری آنکھ خراب ہو گئی تو یہ تو پھر اپنی بات دل پر لگا کے بیٹھ جائیں. تو یہ پرندہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ آپ جو ہیں ہمت کریں, اور آپ سب کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمت کے ساتھ کام لیں اور اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں. یہ تھی وہ خبر جو کہ میں نے آپ سب کو کبوتروں کی ویڈیو میں بتائی تھی, اور یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ آپ سب کو میں نے شروع میں بتائی ہے کہ مرغیوں کے نام. تو آج مرغیوں کا دکھ آپ کو سنایا, لیکن اکیلا دکھ کی خبریں نہیں میرے پاس, اور بھی ہیں کہ اب ان کو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتا, لیکن یہ اب بھاگتی ہیں, دوڑتی ہیں, اور ہمیں پکڑنے میں کافی مشکل پیش ہوتی ہے, اس وجہ سے کہ اب ان کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا. تو جس طرف سے ہم پکڑ رہے ہوتے ہیں یہ اس کی دوسری ڈائریکشن پہ چلنا شروع ہوتی ہے, اور ہمیں کافی بھگاتے ہیں. ہم بھی کافی تھک جاتے ہیں اور یہ بھی کافی تھک جاتے ہیں, پھر آخرکار یہ پکڑے جاتے ہیں. اس وقت اندھیرا ہو گیا اور ہر جانور کو, انسان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے, تو یہ بھی اپنے گھر جانا چاہے گی, تو میں اسے نہیں روک سکتا. اب اسے بھیجتے ہیں اس کے پنجرے میں. اور آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. امید کرتا ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی ان کی کہانی اور ان کا یہ افسوسناک واقعہ.